السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان، کلینیکل سائیکالوجسٹ اینڈ مائنڈ سائنس ٹرینر۔ اکثر والدین یہ کمپلین کرتے ہیں کہ بچوں کی یادداشت کمزور ہے، اسکول میں پڑھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، کچھ یاد کراؤ تو یاد کرتے ہیں لیکن بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے بچوں کی یادداشت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، وہ کون سے سائنسی طریقے ہیں جس کی مدد لے کر ہم ان کی جو میموری پاور ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں۔ یادداشت کوئی پیدائشی تحفہ نہیں ہے کہ لوگ پیدائشی ان کی یادداشت ٹھیک ہوتی ہے یا تیز ہوتی ہے اور کچھ کی کم ہوتی ہے۔ یہ ایک اسکل ہے جس کو سیکھا جاتا ہے، یعنی ہر شخص اس اسکل کو سیکھ کر اپنی یادداشت کو بہتر کر سکتا ہے۔ اب ان اسکلز کو درست ماحول، مثبت عادتوں اور سمجھدار والدین کی تربیت سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، سوال کرنے کی عادت۔ جب بھی بچہ سوال کرتا ہے تو اس کا برین سوچنے کے موڈ میں آ جاتا ہے، اس سے دماغ کا وہ حصہ فعال ہوتا ہے، ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو یادداشت اور تجربے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے بچے کو انکریج کریں کہ وہ ہر بات کیوں اور کیسے سے شروع کرے۔ نمبر 2، سبق کو نظم یا دھن میں یاد کروانا۔ مشکل چیزیں دماغ آسانی سے یاد کرتا ہے اگر وہ ردھم یا دھن کی صورت میں پیش کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ہم پہاڑے یاد کرتے تھے، ٹیبلز جو ہوتے ہیں 2 1s are 2 2 2s are 4۔ تو یہ جو ہم ردھم ہوتا تھا تو اس ردھم میں جب پڑھتے تھے تو بڑی آسانی سے یاد ہو جاتا تھا، لیکن اگر آپ اس کو بغیر کسی ردھم کے یاد کرنے دیں آپ کو یہ بہت زیادہ بورنگ لگیں گے اور یاد بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوئی بھی سٹوری اگر آپ کو بچے کو سنانی ہے، کوئی لیسن پڑھانا ہے، کوشش کریں اس کو ردھم میں لانے کی، اور پھر دیکھیے گا کہ وہ کتنا ڈفرینس بچے کی یادداشت میں آتا ہے۔ نمبر 3، سیکھنے کو دلچسپ اور ویژول یعنی بصری بنائیں، یعنی جو چیز آپ سکھا رہے ہیں کوشش کریں اس کے ویژولز موجود ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ جو ہے نا، ریسرچرز یہ بتاتی ہیں کہ دماغ تصویروں کو الفاظوں کی نسبت 1000 گنا زیادہ تیزی سے پروسیس کرتا ہے۔ لہٰذا کتاب میں ویژول چارٹس کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے اگر وہ ایڈ کر دی جائیں، اگر کتاب میں نہیں بھی ہیں تو آپ اپنے طور پہ کوئی گوگل وغیرہ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے دکھا سکتے ہیں۔ پکچر کے ساتھ جب کوئی چیز ایسوسیٹ ہوگی تو وہ ہمارا دماغ چونکہ ویژولز کو زیادہ ایبزارب کرتا ہے تو وہ ویژول کے چکر میں الفاظ بھی اس کو یاد رہ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایکٹیو لرننگ اپنا۔ بچے کو سنانے سے زیادہ بولنے اور سمجھانے دیں۔ جب وہ کسی کو سبق سکھاتا ہے نا تو بیسیکلی وہ اپنی یادداشت کو بہتر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کوئی ٹاپک اگر ہم کسی کو پڑھا دیں تو وہ ہمیں زیادہ سمجھ میں آتا ہے بجائے اس کے کہ ہم صرف خود سے پڑھیں۔ تو جب ہم پڑھانے کے موڈ میں آتے ہیں تو ہم ایکچولی خود سب سے زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، مطالعے کے درمیان، پڑھائی کے درمیان کچھ گیپس کا ہونا ضروری ہے۔ ایک لمبا سیشن 1 گھنٹے تک بچے کو پڑھا رہے ہیں، اس کے بجائے 20-20 منٹ کے گروپ بنائیں، ہر 20 منٹ کے بعد اس کو 5 سے 10 منٹ کا بریک دیں جس میں وہ کوئی اور ایکٹیویٹی کر سکے۔ اس سے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کو ایسی ایکٹیویٹی دیں کہ بیٹا تھوڑی سی واک کر لو، جا کے پانی پی لو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لو۔ اس سے اس کا برین ایکٹیویٹ رہتا ہے، وہ پڑھائی پہ زیادہ فوکس کرتا ہے۔ اس کو ہم اسپیسڈ لرننگ بھی کہتے ہیں۔ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اسپیسڈ لرننگ یعنی لرننگ کے درمیان اسپیس، اس سے بچے کی یادداشت زیادہ دیر تک معلومات کو محفوظ کرتی ہے۔ نمبر 6، مائنڈ میپ یا کانسیپٹ چارٹ۔ مائنڈ میپنگ کیا ہوتی ہے؟ مرکزی خیال جو ہے نا، مین پوائنٹ بیچ میں رکھیں اور پھر اس سے ریلیٹڈ چیزوں میں اس سے شاخیں نکالیں، الگ 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 الگ۔ تو مین آئیڈیا کو رکھتے ہوئے جب باقی کی ہیڈنگز آتی ہیں سائیڈ میں تو بچے کے ذہن میں وہ پکچر کی صورت میں بیٹھ جاتا۔ نمبر 7، سبق کو روزمرہ کی زندگی سے لازمی جوڑیں۔ جو لرننگ کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں انٹیگریٹ نہیں کر پاتے، ہم ڈیلی لائف سے جوڑ نہیں پاتے، لرننگ بچہ زندگی میں دیکھتا نہیں ہے، کتابوں میں جو پڑھ رہا ہے وہ دنیا میں نظر نہیں آ رہا، تو پھر ایسی لرننگ کو وہ زیادہ دیر تک ریٹین نہیں کر پاتا۔ لہٰذا حتی الامکان کوشش کریں اپنی پرسنل زندگی سے آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، اس کے لیسن کو پریکٹیکل ایگزامپلس کے ذریعے سمجھائیں۔ نمبر 8، جو کلیدی الفاظ ہوتے ہیں نا، امپورٹنٹ ووکیبلری یا ایسی 8-10 الفاظ جو کہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوں یا کسی اسٹوری یا کسی کہانی میں مرکزی کردار کی حیثیت رکھتے ہوں، جیسے اردو میں، انگریزی میں ورڈز میننگ لکھنے کو آتی ہیں تو اس میں جو ورڈز میننگ ہوتی تھی وہ
चैप्टर के वो वर्ड्स होते थे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते थे, तो वो बच्चे को एक कार्ड के ऊपर लिखवा दें या एक सफ़े पे लिखवाएं, उसकी मीनिंग उसको अच्छी तरह से समझाएं, क्योंकि वो मीनिंग्स अगर बच्चा समझ लेता है अच्छे से तो उसको पूरा सबक आसानी याद रहेगा। ज़्यादा नहीं, 5 से 10 अल्फाज रोज़ाना बच्चा लिखे, उन्हें याद करें। इसको कहते हैं सेमेंटिक मेमोरी को एक्टिवेट करना। ये भी एक किस्म की हमारी मेमोरी होती है। 9th 5 सेंसेस का इस्तेमाल करना। अच्छा, 5 में से 3 सेंसेस, देखना, सुनना और छूना, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। स्मेल करना और टेस्ट करना ये पढ़ाई में इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे हो। लेकिन अगर आप ये 3 सेंसेस के ऊपर बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। इसलिए लिख कर, बोल कर, लिखवाएं भी, यानी वो सेंस ऑफ टच, या इसको आप कह सकते हैं कोई प्रैक्टिकल करवा दें, और बोलने के लिए कि बच्चा आगे से उसे बोले। इस आप खुद पढ़ के देख लें। पहले तो आप देख रहे हैं तो देखना हो गया किताब में, लाउडली पढ़ रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। तीसरी, जो चीज़ पढ़ा उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल कर लें या उसे लिख लें। ये 3 चीज़ें जब कंबाइन होंगी आप देखिएगा लर्निंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। नंबर 10, सेहतमंद ग़िज़ा और जिस्मानी सरगर्मी। दिमाग को भी खुराक चाहिए, ओमेगा 3, फल, दूध और रोज़ाना की वर्जिश, ये सब दिमागी खलियों को ताज़ा रखते हैं। नंबर 11, नींद और आराम। याद रखिए, सारा दिन जो लर्निंग हम करते हैं ना, ये नींद के दौरान ही ब्रेन सेव करता है। यानी सारी इन्फॉर्मेशन जो सारा दिन की जमा कर ली है, अब नींद के दौरान ये 3 काम करेगा, या तो डिलीट कर देगा, या डिस्टॉर्ट कर देगा, कुछ याद है कुछ याद नहीं है, या जर्नलाइज कर देगा, सेव कर देगा। ये आपके बच्चे की नींद के दौरान ये सारे काम होते हैं कि बच्चों के लिए 8 से 10 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। नंबर 12, जब भी बच्चे की तारीफ होती है तो दिमाग में डोपामिन बढ़ना शुरू हो जाता है, और यही डोपामिन सीखने और याद रखने को आसान बनाता है। यही वजह है कि जिस बच्चे की क्लास में तारीफ होती है तो वो बच्चा उस सब्जेक्ट में बेहतर होना शुरू हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो जाता है। मोहब्बत, हौसला और तालीम, ये 3 बेहतरीन तालीमी औजार हैं, टूल्स हैं, बेहतरीन टूल्स। याद रखिए, याददाश्त बेहतर बनाना किसी जादू की बात नहीं है, ये एक मुसलसल तरबियत का अमल है। अपने बच्चे को सीखने से मोहब्बत सिखाएं, यानी उसको सीखना अच्छा लगे, नताइज खुद ब खुद ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मज़ीद वालिदैन से शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा पहुँचे।